بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فون تو کہیں بھی نہیں کھسکا تھا، شروع سے اپنی جگہ پر ہی رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلگانے والے انداز میں کہا اور وہ مکہ تان کر میری طرف دوڑ پڑی۔ اول خان۔ وہ منظر اس قدر ہوش ربا تھا کہ میں اس کے حرکت میں آتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر مدافعانہ انداز میں بول پڑا۔ ویرا کو احساس بھی نہیں ہو سکا کہ اس کے جھپٹنے میں کیا رمز پنہا تھی کہ میں نے فوراً سپر ڈال دی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس مرحلے پر طبیعیات کے تمام قوانین حرکت بیک وقت روبے کار آ گئے تھے۔ ویرا کے جاندار جسم نے جو ہی آگے لپکنے کی کوشش کی تو باتھ روب کا بے جان پیرہن اس تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دے سکا۔ اس کا چاک دامن پیچھے لہراتا رہا اور ویرا گویا اس میں سے طلوع ہوئی پڑ رہی تھی۔ میں رات کا وصال گزیدہ تھا، اس لیے اتنے قلیل عرصے میں دوبارہ مقتل میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بار وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ویرا نے اپنے جگہ رک کر تیکھے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ تم بہت خود سر ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر شکست خوردہ انداز میں کہا۔ وہ بتا رہا تھا کہ ایس ٹی ایف کے آتش زدہ اڈے کے ملبے میں سے البرٹو کی سوختہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویرا نے بے ساختہ حیرت کے ساتھ کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ البرٹو اپنی زندگی کے لیے ایک سانس کے لیے لڑنے والا آدمی تھا۔ یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ اس نے لاجسٹک سیکیورٹی سیل کو نظر آتش کرنے کے ساتھ ہی مایوسی کے عالم میں خود کو زندہ جلا کر خودکشی کر لی ہو۔ نہ ہی یہ امکان حلق سے اترتا ہے کہ وہ آگ لگاتے ہوئے حادثاتی طور پر آگ کی زد میں آ گیا ہو۔ ویرا نے ایک کرسی پر دراز ہوتے ہوئے پرخیال لہجے میں کہا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ ملبے سے ملنے والی لاش لازمی طور پر ظفر یا البرٹو ہی کی ہے؟ اول خان نے سنی سنائی خبر مجھ تک پہنچائی ہے۔ اس بارے میں وہ میرے کسی سوال کا ٹھوس جواب نہیں دے سکا۔ دراصل ایس ٹی ایف کے بڑوں کو ظفر کے کردار پر کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، اس لیے اس بارے میں چھان بین کی کوئی ضرورت محسوس کیے بغیر ظاہری حقائق کو تسلیم کر لیا گیا ہوگا۔ وہ ہمیں پھر چوٹ دے گیا، ویرا پرتشویش انداز میں بڑبڑائی۔ میں چونک پڑا۔ کیوں؟ ہمیں کیسے چوٹ ہو سکتی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے اس معاملے کی نزاکت پر غور کرنے کی سرے سے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ وہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کی ہلاکت پر مجھے اب بھی یقین نہیں ہے، لیکن مجھے اس معاملے میں ابھی تک کسی پیچیدگی کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آج سے پہلے تک ظفر کی دوہری شخصیت کا راز صرف ہمارے اور اول خان کے درمیان محدود رہا، تو اب اس مفروضہ لاش برآمد ہونے کے بعد کون ہمارے یا اول خان کے شبہات پر کان دھرے گا؟ کیا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اسی جلی ہوئی لاش کو ظفر کی لاش تسلیم کر کے دفن کر دیا جائے گا اور البرٹو بیلیسا کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکے گی؟ اس نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ ملبے سے ملنے والی لاش اس کے دونوں ہاتھ اس بری طرح جلا دیے گئے ہوں گے کہ ان سے فنگر پرنٹس اٹھانا ناممکن ہوگا، نہ ہی اس کے ہاتھوں کی جلد پر موجود مائکرو سرجری کے نشانات کا سراغ لگایا جا سکے گا۔ اس کے خلاف ہماری سب سے مضبوط اور ناقابل تردید دلیل یہی تھی کہ سرجری یا سکن گرافٹنگ کے ذریعے اس کے دونوں ہاتھوں اور انگلیوں کے نشانات تبدیل کر کے اسے ظفر کی جگہ لینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہم یہ بات ثابت نہ کر سکے تو ہماری کہانی کسی کی توجہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس وقت تک میرا ذہن اتنی دور تک نہیں جا سکا تھا، لیکن مشکوک لاش کی برآمدگی کا وہی ایک مقصد ہو سکتا تھا کہ البرٹو کی ذات روشنی میں نہ آ سکے اور وہ ایس ٹی ایف کے اختیارات سے محروم ہونے کے بعد زیر زمین رہ کر اپنے مذموم عزائم پر کام جاری رکھ سکے۔ اسپیشل ٹاسک فورس میں ظفر کے روپ میں اس کی شمولیت ہی اس امر کی گماز تھی کہ وہ کسی طویل المدت منصوبے کے تحت پاکستان آیا یا بھیجا گیا تھا۔ اگر اسے اپنا مشن پورا ہونے سے پہلے ہی پاکستان سے فرار ہونا پڑتا تو اس کی پوری سازشیں بدترین ناکامی سے دوچار ہو سکتی تھیں۔ اسے جو ہی یہ معلوم ہوا کہ میں اس کے دوہرے روپ کے اصل راز سے واقف ہو چکا ہوں تو اس کے شاطر ذہن نے فوراً ہی متبادل منصوبہ تیار کر لیا۔ اس منصوبے کی کامیابی کی صورت میں اسے اسپیشل ٹاسک فورس جیسے منظم اور با اختیار ادارے کی طرف سے کسی بھی مداخلت کا خطرہ باقی نہ رہتا۔ ساری لڑائی میرے اور اس کے درمیان رہتی، جس کا توڑ کرنا اس کے لیے بہت زیادہ دشوار ثابت نہ ہوتا اور وہ اپنے کام کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو
جاتا۔ وہ STF میں شامل رہ کر یہ دیکھ چکا تھا کہ ملکی مفادات کے تحفظ کے معاملے میں وہ تنظیم کس قدر مؤثر بلکہ خونخوار ثابت ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اس نیم عسکری قوت سے مخاصمت کی راہیں مسدود کرنے کی کوشش کی جو بادی النظر میں برابر ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسے ناکام بنانے کی بس ایک ہی صورت تھی کہ ہم لوگ البرٹو کو اس کی کمین گاہ سے نکال کر اسپیشل ٹاسک فورس کے بڑوں کے روبرو کھڑا کر دیتے تاکہ وہ اس کے ہاتھوں کے خوردبینی معائنے کے بعد یہ یقین کر لینے پر مجبور ہو جاتے کہ وہ ظفر نہیں بلکہ اس کے فنگر پرنٹس میں لپٹا ہوا کوئی خطرناک سازشی ہے جو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر عرصہ دراز تک ان کے سینوں پر مونگ ڈلتا رہا ہے۔ ویرا میرے ذہن کو الجھا کر اپنا بدن خوش کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ میری طرف سے یکسر بے پرواہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن میں اس وقت بھی کیڑے کلبلا رہے تھے، جبکہ میرا ذہن الجھاؤ کا شکار ہونے کے بعد ہر جمالیاتی تحریص و ترغیب سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ میں خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسی پہیلی میں الجھا رہا، پھر اچانک ہی مجھے اس اندھیری سرنگ میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی اور میں بے تابانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک سوچ رہی ہو لیکن اس معاملے میں البرٹو ویلیسا سے چوک ہوئی ہے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ کہیں بھی رپوش ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ ویرا چونک کر مجھے استفسار طلب نظر نگاہوں سے گھورنے لگی۔ ذرا اس کا سبب بھی بیان کر ڈالو۔ البرٹو کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے اس کا خفیہ ٹھکانہ ہماری نظروں میں آ چکا ہے، ہم اس کی نشاندہی کر کے اپنے دعوے میں وزن پیدا کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اتنا احمق نہیں ہے، اس مضافاتی بیرانے میں ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ اس نے پہلی فرصت میں اس ٹھکانے کو خیر بات کہہ دیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں تربیت یافتہ بندر یا مردہ بندر کی لاش نہ ملے لیکن اس دور افتادہ عمارت میں پائے جانے والے تصادم کے آثار بہت کچھ ثابت کر سکتے ہیں۔ وہاں خاصی فائرنگ ہوئی تھی، دوسری طرف کے کم از کم 2 افراد کا خون بھی بہا تھا، یہ نشانیاں ہماری مدد کریں گی۔ آرزو تو میری بھی یہی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہمارا واسطہ بہت چالاک حریف سے پڑا ہے۔ وہ پیش قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قدموں کے نشانات مٹا دینے کا عادی معلوم ہوتا ہے، کاش اس سے کہیں کوئی چوک ہو گئی ہو۔ ویرا کرینے کا لباس پہن رہی تھی کہ روم سروس کا ایک آدمی ناشتہ لے آیا۔ اتنی تاخیر سے ناشتہ طلب کیے جانے کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ ویسے بھی ہم نے ہوٹل کے رجسٹر میں اپنے ناموں کا اندراج مسٹر اور مسز تنویر کے طور پر کرایا تھا۔ ہماری عمروں اور چہروں پر دمکتے ہوئے پرجوش عزائم کی وجہ سے وہ ادھیڑ عمر شخص ہم دونوں کو ہنی مون زدہ نیا جوڑا سمجھ بیٹھتا تو اس کے لیے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ ہوٹل کی پرسکون خلوت میں طویل رات گزارنے کے بعد فریق کے مہتابی شہابی وجود پر تازہ غسل کی بھرپور نمی جل ملا رہی ہو تو تاڑنے والے کہانی کی ناگفتہ کڑیاں خود ہی ملا لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں ہوٹل سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہم کراچی سے 1-2 عدد فاضل جوڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں لائے تھے اور وہ بھی ہمارے پرانے ہوٹل میں رہ گئے تھے۔ آثار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمیں اسلام آباد میں قدرے طویل قیام کرنا پڑے گا، اس لیے لباس اور دیگر اشیاء ضرورت کی فوری خریداری ناگزیر ہو گئی تھی۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد ہم خیابان کشمیر میں آنے کی بجائے آب پارا کے بازار کے عقبی حصے کی طرف چل دیے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ جدید ترین اور بہترین ساز و سامان کی بیشتر قابل ذکر دکانیں مین روڈ پر ہی واقع ہیں، لیکن میں البرٹو کی طرف سے شدید ذہنی انتشار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے ہمارے ہاتھوں مار کھانے کے فوراً بعد ہی جو جوابی اقدام کیے تھے، ان کی روشنی میں یہ امکان بھی بعید از قیاس نہیں تھا کہ وہ ہماری تلاش میں شہر کی خاک چاندتا پھر رہا ہو۔ اس نے اپنے جال مرنے کا ڈرامہ کھیل کر اپنی بے جگری کا ثبوت فراہم کر دیا تھا۔ اگر وہ ہم دونوں کو ڈھونڈ کر ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں البرٹو ویلیسا جیسے خطرناک بین الاقوامی مجرم کا وجود ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اس خطرے کی وجہ سے میں نے مین روڈ کا رخ کرنے سے گریز کیا تھا اور اسی بلاک کی عقبی دکانوں میں اور اندرونی مارکیٹوں سے ہی اپنی فوری ضروریات پوری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اول خان کی آمد تک ہمارے پاس وقت ہی وقت تھا، اس لیے ہم بے فکری کے ساتھ دکانوں کا طواف کرتے رہے، لیکن ویرا کے مطلب کا کوئی اچھا لباس نظر نہیں آ سکا۔ ہم نے وہیں سے ٹیکسی پکڑی اور چند منٹ کی مسافت طے کر کے جناز سپر مارکیٹ پہنچ گئے۔ اس بازار میں مقامی ملبوسات کے ساتھ ہی غیر ملکیوں کی ضروریات کا ساز و سامان بھی بھرا ہوا تھا۔ پہلی ہی دکان سے ویرا نے اپنے شاپنگ مکمل کر لی۔ 4 بجے کے قریب مجھے بھوک چمکنے کا احساس ہوا۔ میرے استفسار پر ویرا نے بھی کچھ کھانے کی خواہش کا اظہار کیا اور ہم ایک ریستوران میں جا گھسے۔ ہم ریستوران میں ایک میز کے گرد کرسیاں سنبھال ہی رہے تھے کہ اچانک
ویرا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی کو بھول کر ایک جانب گھور رہی تھی، جیسے اسے وہاں کوئی غیر متوقع اور حیرت ناک چیز نظر آ گئی ہو۔ میں نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسی سمت میں نظریں دوڑائیں تو میں بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہاں ایک میز کے گرد ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے مرد کا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، اسے اس بری طرح گھورنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ویرا کو کوہنی مارتے ہوئے آہستگی کے ساتھ کہا، اسے نظر انداز کر کے خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ یوں چونکی جیسے میں نے اسے گہری نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ پھر خفت آمیز ہنسی کے ساتھ بولی، میں سمجھ رہی تھی کہ وہ میرا وہم ہے، لیکن غنیمت ہے کہ تم نے بھی اسے پہچان لیا ہے۔ نہ پہچاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری یادداشت قابل رشک ہے۔ وہ البرٹو کے ان ساتھیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اسلام آباد کے مضافاتی ویرانے میں ہم دونوں کو جال پھینک کر پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس مقابلے میں ہمیں البرٹو کے ساتھیوں کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وہ لوگ اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے، لیکن اسی ریستوران کی میز پر بیٹھا ہوا شخص 100% وہی تھا جو اپنی رائفل سمیت روشنی میں ہمارے سامنے آ کودا تھا۔ ان دونوں کی میز پر چائے کے لوازم کی موجودگی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دونوں کافی دیر سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی خاصی خوبرو اور متناسب الاعضاء تھی اور ہنس ہنس کر بے تکلفانہ انداز میں اپنے ساتھی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کسی ندیدے مرد کی طرح پورے انہماک سے اسی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہماری میز اس کے بغلی رخ پر تھی، اس لیے وہ شاید ہماری موجودگی کا ادراک ہی نہیں کر سکا تھا، ورنہ ہماری طرح اسے بھی اپنے رد عمل پر قابو پانا دشوار ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ دونوں ہم سے پہلے یہاں موجود نہ ہوتے تو میں کسی بھی وقت پر اسے اتفاق تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کو کلائی کی آڑ میں چھپاتے ہوئے خرگوشیانہ لہجے میں کہا، شاید قسمت ہم پر مہربان ہو رہی ہے، ہمیں ہر قیمت پر اسے پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں مزید میز بدل لینی چاہیے۔ ویرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اسے سرسری طور پر بھی اپنے قرب و جوار کا جائزہ لینے کا دھیان آ گیا تو وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لے گا۔ ویرا کی تجویز معقول تھی۔ اس وقت ریستوران میں صرف چند ہی میزیں آباد تھی۔ میں نے ویٹر کی آمد سے پہلے ہی وہ میز بدلنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ریستوران کے ایک دور افتادہ گوشے میں میز خالی تھی، وہاں سے ہم پہچانے جانے کے خطرہ مول لیے بغیر ان دونوں کی نگرانی کر سکتے تھے۔ ریستوران میں آتے ہوئے ہم دونوں ہی کھانا کھانے کا ارادہ کر کے آئے تھے، لیکن البرٹو ویلیسا کے ایک ساتھی کی موجودگی کی وجہ سے میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور چائے کے ساتھ کچھ اسنیکس کا آرڈر دینے پر اتفاق کیا تاکہ ہمیں اچانک ہی ریستوران چھوڑنے کی ضرورت محسوس ہو تو کھانے کی طوالت ہمارے آڑے نہ آ سکے۔ ادھر کچھ عشق و محبت کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ ویرا نے نئی میز پر اپنی جگہ سنبھالنے کے بعد کہا، تم بلا وجہ اپنے اور میرے معدے پر جبر کر رہے ہو۔ وہ دونوں فی الحال یہاں جمے رہنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کھانا ختم کر لینے کے بعد بھی ہمیں ان کے انتظار میں یہاں بیٹھے رہنا پڑے۔ پیشہ ور بدماش عشق و محبت کے چکروں سے عموماً دور رہتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے سگریٹ منتخب کرنے کے بعد پیکٹ ویرا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم بھول رہی ہو کہ اسی شہر میں ہم روحی کے گیسٹ ہاؤس میں ایک رات گزار چکے ہیں۔ وہ اس سے زیادہ حسین اور دلکش لڑکیاں فراہم کرنے کی دعوے دار تھی۔ وہ لڑکی جس بے تکلفی اور اعتماد سے ہنس ہنس کر باتیں بگاڑ رہی ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کوئی گھریلو خاتون نہیں بلکہ کوئی پیشہ ور کال گرل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری شکار نے پچھلی رات کی الفت کو بلانے کے لیے اس سے آج کا سودا کیا ہو۔ پیشہ ور لڑکیوں میں کوئی کھلاڑی اتنی گہری دلچسپی نہیں لیتا۔ اس نے میری بات کاٹ کر فوراً ہی اعتراض جڑ دیا، وہ اس لڑکی کے سامنے کاٹ کا الو بنا ہوا ہے۔ بے دلی سے بہترین شراب بھی پی جائے تو نشہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، ہر برے کام کے لیے انہماک ضروری ہوتا ہے۔ وہ شب بصری سے پہلے موڈ بنانے کا قائل معلوم ہوتا ہے۔ ویرا وقت گزاری کے لیے بحث پر آمادہ ہو گئی اور میں نے بھی اس سے الجھنے کا فیصلہ کر لیا۔ کھولتی ہوئی عمدہ چائے کے ساتھ لذیذ اسنیک سے ہم زیادہ دیر تک لطف اندوز نہیں ہو سکے۔ میں چائے کی دوسری پیالی سے پہلا گھونٹ ہی لے پایا تھا کہ ہمارے شکار نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ریستوران سے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میں نے بھی فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم لڑکی پر نگاہ رکھو، میں نے عجلت میں ویرا سے کہا، وہ ہماری واپسی سے پہلے اٹھ جائے تو تم بھی ٹیکسی سے ہوٹل لوٹ جانا۔ میرا خیال ہے کہ وہ آدمی واپس یہیں آئے گا تو میں بھی اسی کے ساتھ لوٹ آؤں گا۔ جاتے ہوئے سامان کے تھیلے اپنے ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ ہوٹل کے عملے کو اپنے اوپر کسی شبے کا موقع دیے بغیر میں مناسب رفتار سے چلتا ہوا ریستوران سے باہر نکلا تو میرا شکار کچھ فاصلے پر واقع پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ اگر وہ اپنی گاڑی سے کوئی چیز لے کر واپس آنے کا ارادہ رکھتا تھا تو مجھے وہیں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔
और अगर वो अपनी साथी लड़की को छोड़कर कहीं जाने का इरादा रखता था तो मुझे इसके ताक़ुब के लिए किसी सवारी का बंदोबस्त करने की जरूरत थी। मैं गैर इरादी तौर पर एक खाली टैक्सी के करीब जाकर रुक गया। मुझे जल्द ही इस तज़ब्ज़ब से निजात मिल गई क्योंकि मुझे पार्किंग लॉट से एक सुरख कार बाहर निकलती हुई नजर आ गई। इसकी ड्राइविंग सीट पर वही शख्स विराजमान था। मैं तेजी के साथ दरवाजा खोलकर खाली टैक्सी की अकबी निशिस्त पर सवार हो गया। मेरे इस रवैये पर ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन इससे कबल के वो मुझसे कुछ कहता मैंने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये सरकारी काम है, मैंने खुश्क और बारी लहजे में कहा। सुरख कार के पीछे चलो, तुमने इसका पीछा करने में एहतियात से काम लिया तो तुम्हें एक और नोट मिल सकता है, किराया इसके अलावा होगा। हर बड़े शहर के टैक्सी ड्राइवरों की तरह वो भी न जाने कितनी बार ऐसी सूरत हाल से दो चार हो चुका होगा। औरतें, मुजरमों और दुश्मनों का पीछा करने वाले बेवसीला लोगों को हर जगह टैक्सी ड्राइवरों पर ही इन्हिसार करना पड़ता है और वो माकूल इनाम मिलने की सूरत में अमूमन पूरी राजदारी और जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाते हैं। इसने मेरे हाथ से नोट लेते ही अपनी साल खोरदा टैक्सी का इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी रेंगती हुई सड़क पर निकल आई। मुझे पूरा यकीन था कि इस वक्त तक मेरा शिकार मेरी मौजूदगी से वाकिफ नहीं हो सका था। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कतन मायूस नहीं किया और निहायत एहतियात का मुजाहरा करते हुए होशियारी के साथ सुरख कार का पीछा करता रहा। इनाम के अलावा सरकारी काम वाली बात ने भी इस पर अपना असर दिखाया था। तकरीबन 10 मिनट तक वो कार इस्लामाबाद की साफ सुथरी सड़कों पर दौड़ती रही, फिर मरगला रोड पर एक वसी और अरीज बंगले के कंपाउंड में दाखिल हो गई। मेरे ड्राइवर ने इस बंगले से चंद 100 गज दूर निकलने के बाद टैक्सी फुटपाथ से लगाकर रोक दी। साहब, बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लूं। चंद सानियों की बोझल खामोशी के बाद ड्राइवर ने मेरी तरफ घूमकर खासे माजरत ख्वाहाना अंदाज में सवाल किया। मैं अपना सारा इस बात में सर हिलाकर रह गया। उस वक्त मेरा ज़हन अपने शिकार की इस इमारत से वापसी के वक्त का तयन करने में उलझा हुआ था। लाल गाड़ी वाला तुम्हें किस सिलसिले में मतलूब है? मेरे इमाम पर उसने सवाल किया। वो अहम सरकारी राजों को इधर उधर करता है, इसलिए इस पर नजर रखी जा रही है। ओह, वो एक गहरा सांस लेकर बोला। हो सकता है वो काफी देर तक वापस न लौटे। मैं टैक्सी अगली गली में खड़ी कर लेता हूँ, यहाँ हम लोग किसी की नजरों में आ जाएंगे। इस अड्डे के चारों तरफ खासी देखभाल होती रहती है, हम उलझन में भी पड़ सकते हैं। इसकी जुबान से अड्डे का जिक्र सुनकर मैं चौंक पड़ा। क्या तुम इस इमारत से वाकिफ हो? ये शहबाज खान का अड्डा है और यहाँ हर वक्त 2-4 बार रसूख अफसर या ताजर मौजूद रहते हैं। इसने गैर जरूरी तौर पर अपना लहजा धीमा करते हुए ड्रामाई लहजे में कहा। अंदर वलायती शराब और हर कौम की लड़कियों की रेल पेल हो रहती है, जिनसे शहबाज खान हर रात लाखों रुपए कमाता है। फिर तो तुम रूही के अड्डे से भी वाकिफ हो गए। मैंने इस पर अपनी मालूमात का रोब डालने के लिए पूछा। रूही तो शहबाज खान की रखेल है, लोग इसके यहाँ आते हैं और वो अपना दिल पशौरी करने के लिए रूही के पास जाता है। परसों रूही के अड्डे पर एक बड़ी वारदात भी हो चुकी है। शरीफ और इज्जतदार लोग अब इधर का रुख करने से कतराने लगेंगे। वैसे शहबाज खान मेरा बहुत अच्छा वाकिफकार है, तगड़े गाहक लाने पर कई बार मुझे इनाम भी दे चुका है। तुम चाहो तो मैं इससे लाल गाड़ी वाले के बारे में मालूमात हासिल कर सकता हूँ। मैंने इसे कड़ी नजरों से घूरा और कहा, मुझसे अलग होने के बाद तुम हर बात भूल जाओगे। ये बहुत ऊंचा खेल है, तुमने इसमें अपनी टांग अड़ाई तो बेमौत मारे जाओगे। अरे बाप रे! इसने बुखलाकर अपने दोनों कानों को हाथ लगाए और फिर मुस्तादी के साथ पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? टैक्सी गली में ले जाऊं या यहीं खड़ा रहूं? अपने अकबनुमा आईने में देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो, फिर इसी सड़क पर वापस लौट आओ। इसे बाहर निकलने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। मैंने इसे हदायत की। इस इमारत के बारे में जान लेने के बाद मैंने हिसाब लगाया था कि मेरे शिकार को किसी नई लड़की की जरूरत नहीं थी। इसकी साथी रेस्तुरां में इसकी मुंतजर थी। गालिब इम्कान यही था कि वो लड़की के शबाब को 2 आतिशा बनाने के लिए वलायती शराब की जुस्तजू में वहां तक आया था। इसके अलावा कोई और मामला होता तो वो खुद दौड़ लगाने की बजाय रेस्तुरां से फोन करके ही मुतलका आदमी से बात कर सकता था। इस वक्त इसके सर पर अपनी साथी लड़की के दिल अवेज पैकर का भूत सवार था, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि वो शहबाज खान के अड्डे से जल्द अज जल्द बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसे वहां सिर्फ पैसे देकर शराब की बोतल लेनी थी। सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर अचानक ही तहसीन अमेज अंदाज में बोल पड़ा, तुम्हारा अंदाजा वाकई दुरुस्त साबित हुआ। लाल गाड़ी बाहर निकलकर वापस मुड़ रही है। मेरी गर्दन गैर इरादी तौर पर पीछे घूम गई। इस असना में लाल गाड़ी सड़क पर आ चुकी थी। इस सड़क पर आम तौर पर ट्रैफिक का ज्यादा हजूम नहीं होता, इसलिए ड्राइवर ने टैक्सी फौरन ही वापस घुमा ली और दरमियानी फासले का बढ़ता हुआ फर्क कम करने के लिए यकायक ही रफ्तार बढ़ाने
اٹھانی شروع کر دی۔ لال گاڑی کے پہلے موڑ سے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ واپس ریستوران کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے لال گاڑی سے پہلے اسی مقام پر پہنچا دو جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ میں نے اس کو اگلی ہدایت دی اور اس پرانی ٹیکسی کی رفتار میری توقع سے بھی زیادہ تیز ہوتی چلی گئی۔ میں نے میٹر پر ایک نگاہ ڈالی اور مزید 200 روپے ڈرائیور کے حوالے کر دیے۔ اب تمہیں ایک کام اور کرنا ہے۔ پیسے دینے کے بعد میں نے کہا، لال گاڑی والا جب گاڑی پارک کر کے کہیں جائے تو تم اس کی کار کے پچھلے ٹائر کی ہوا نکال دینا یا اس میں پنکچر کر دینا۔ اس وقت تک وہ بلا چونچ رہا میری ہر بات مانتا چلا آ رہا تھا، لیکن اس مرحلے پر اس نے متردد انداز میں کہا، میں تمہارے حکم پر یہ سب کر تو رہا ہوں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ میرا دل ڈوب رہا ہے۔ کوئی گڑبڑ ہوئی تو میرے بال بچوں کو کوئی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی نہیں پوچھے گا۔ ہم غریب لوگ اپنی دال روٹی ہی میں مگن رہتے ہیں۔ صاحب، ہمیں زیادہ کی کوئی ہوس نہیں ہوتی۔ تمہارے انعام جتنی رقم میں 2 دن میں بھی مشکل سے کماتا ہوں۔ میں نے اس کے خوف کا سبب بانپتے ہوئے نرمی سے کہا، میری دی ہوئی رقم سے فکر میں نہ پڑو، تمہاری حد تک یہ بالکل سیدھا سا سادہ کام ہے۔ لال گاڑی کا ایک ٹائر نکارا کر کے تم وہاں سے چلے جانا، آگے کا معاملہ میں خود سنبھال لوں گا، اس میں تمہیں نہیں الجھاؤں گا۔ ڈرائیور میری بات کے جواب میں کچھ نہیں بولا۔ اس نے مہارت اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے بہت جلد میری منزل پر اتار دیا۔ میں دوستانہ انداز میں اس کے شانے پر تھپکی دے کر ٹیکسی سے اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ریستوران کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت تک لال گاڑی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ریستوران کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میری کھوپڑی بک سے اڑ گئی۔ میرے شکار والی میز بالکل سامنے ہی تھی، لیکن اس وقت وہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ میرے شکار کی ساتھی لڑکی میری غیر حاضری میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ مجھے زبردست چوٹ دی گئی تھی۔ شاید میرا شکار میری موجودگی سے واقف ہو گیا تھا، لیکن وہ شروع سے آخر تک نہایت کامیابی کے ساتھ خود کو بے خبر ظاہر کرتا رہا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر ہوٹل سے باہر لے گیا اور پیچھے سے اس کی ساتھی لڑکی غائب ہو گئی۔ دوسری طرف میں نے اپنی ہاتھ سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے اسے کھو دیا۔ اگر میں اس کا پیچھا نہ چھوڑتا تو شاید وہ خود ہی مجھے گنچا دے کر نکل بھاگنے کی کوشش کرتا اور میں ناکامی کے بعد پیچو تاب کھاتا رہ جاتا۔ وہ خیالات میرے ذہن میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آ کر گزر گئے اور ان کے فوراً بعد ہی مجھے خیال آیا کہ اس لڑکی کی نگرانی کے لیے ویرا موجود تھی۔ لڑکی نکل بھاگی تھی تو ویرا کو بھی اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا یا پھر میری ہدایت کے مطابق ہوٹل لوٹ جانا چاہیے تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میری نظریں اپنی میز کی طرف اٹھ گئیں۔ ویرا بدستور وہاں براجمان تھی اور ہاتھ لہرا کر مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں اپنے قیاسات کی برق رفتاری پر جھنجلا کر رہ گیا۔ لڑکی کے غائب ہونے کے بارے میں کچھ سوچنے سے پہلے مجھے ویرا کی میز کی طرف دیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ سب میرے بس سے باہر تھا۔ ان دنوں میں خطرات سے لڑ کر ہی جی رہا تھا، اس لیے ہر منفی صورتحال پر ذہن کسی ارادے کے بغیر ہی چل پڑتا تھا۔ اندر گھستے ہی ٹھٹک کر رک کیوں گئے تھے؟ ویرا نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ مجھے واپس لوٹنے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی، لیکن لڑکی غائب ہے، وہ کہاں گئی؟ میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ اسے میں نے بگا دیا، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ اب تمہارا شکار اکیلا رہ گیا ہے، اس سے ہم آسانی سے نمٹ سکیں گے۔ پھر وہ بری طرح چونک کر بولی، مگر اسے تم کہاں چھوڑ آئے؟ اگر اس کا مقدر خراب ہے یا اس کے دماغ میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو وہ ضرور ادھر آئے گا، میں نے بنا کر کہا۔ لیکن تمہیں اس لڑکی پر تباہ آزمائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے سامنے بد دماغ شوہروں جیسی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ترشی کے ساتھ بولی، مگر فوراً ہی خود بخود ہنس پڑی۔ تمہارا اندازہ درست تھا، وہ ایک ڈرپوک سی کال گرل تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہ ایک جنونی قاتل سے اپنے وقت اور جسم کا سودا کر بیٹھی ہے تو وہ بیچاری اس بری طرح خوفزدہ ہوئی کہ اپنی جیب سے بل ادا کر کے رفو چکر ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہمیں اپنے شکار کو پھانسنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ میں نے تمہارے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی اور تم بلا وجہ مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ کبھی تو میرے بھی کسی کام کی تعریف کر دیا کرو، تم نے میرا سارا منصوبہ چوپٹ کر دیا ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ لڑکی کو موجود نہ پا کر وہ مجھ سے زیادہ بخلا جائے گا اور ہمیں فوراً ہی اس پر ہاتھ ڈالنا پڑ جائے گا۔ وہ شراب لینے گیا تھا اور اب کسی بھی لمحے یہاں پہنچنے والا ہوگا۔ وہ آ گیا۔ ویرا میری بات پوری ہوتے ہی بول پڑی۔ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنی کرسی کا رخ گھما کر ان آنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ شخص بری طرح بکھلایا ہوا نظر آیا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا گورا اندھیرے سے تیز روشنی میں پھینکے جانے والے کسی الو کی طرح تیزی سے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے دیدے نچا رہا تھا۔ اس نے جس حسین و جمیل لڑکی کی صحبت سے لطف اندوز ہونے کے لیے پاپڑ بیلے تھے وہ یک بیک غائب ہو چکی تھی اور وہ خود قابل رحم حالت
میں نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ استفسار کے لیے ریستوران کے مختصر سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اب یہاں نہیں رکے گا، میں نے ویرا کو آگاہ کیا، میں اس کے پیچھے نکلوں گا، تم بل ادا کر کے آ جانا، باہر مجھ سے ملاقات نہ ہو تو ہوٹل کی طرف چلی جانا، پتہ نہیں اب کہاں کہاں کی کاغ چھاننی پڑے گی، ہو سکے تو باہر میرا انتظار کر لینا، میں بل ادا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ میں اسے گھورتا ہوا وہاں سے اٹھ کر نکاسی کے راستے کی طرف چل دیا۔ لڑکی کے غائب ہونے کی وجہ سے اس شخص کا ذہن پراگندگی کا شکار ہو گیا تھا، جس کے اثرات اس کی چال ڈال تک پر مرتب ہو رہے تھے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا بے اعتمادی کے عالم میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ ریستوران کے عملے نے اس لڑکی سے ویرا کی ملاقات کے بارے میں زبان نہیں کھولی تھی، ورنہ وہ ریستوران سے نکلنے سے پہلے ویرا کی طرف متوجہ ضرور ہوتا اور ہم دونوں کو پہچانتے ہی اسے حقیقی خطرے کا ادراک ہو جاتا، جس کے بعد صورتحال کوئی بھی ہنگامی موڑ لے سکتی تھی۔ باہر آنے کے بعد میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مجھے لانے والی ٹیکسی اس علاقے میں موجود نہیں تھی۔ شاید ٹیکسی ڈرائیور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ شخص اپنی کار تک پہنچا اور جب میں نے لال گاڑی کو فوری طور پر پارکنگ لاٹ سے باہر رینگتے ہوئے دیکھا تو مجھے شدت کے ساتھ اپنی بے بذاتی پر غصہ آنے لگا، لیکن لال گاڑی کی حرکت ہموار نہیں تھی۔ گاڑی کا پچھلا حصہ کافی ڈگمگا رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں ہی اس شخص کو بھی گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا۔ لال گاڑی رک گئی اور وہ شخص کار سے باہر نکل کر اپنی سمت کے عقبی پہیے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے 300 روپے رائگاں نہیں گئے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے خوف کے باوجود میری ہدایت پر پوری طرح عمل کیا تھا۔ لال گاڑی کا ٹائر نکارا ہو جانے کی وجہ سے وہ شخص فوری طور پر وہاں سے روانہ ہونے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ میں دور کھڑا رہا اور اسے گاڑی میں سے اوزار نکال کر وہیل بدلنے کی تیاریاں کرتے دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں ویرا بھی فارغ ہو کر مجھ سے آن ملی۔ یہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے میری پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں سامان کے تھیلے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کا نکارا پہیہ تبدیل کر رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ موقع محل کی مناسبت سے تم مداخلت کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہو۔ تم فکر نہ کرو، اب وہ ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ قدرے آگے جا کر میں نے اس کی پوزیشن کا اندازہ لگایا، پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کی پشت کی جانب سے اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس وقت تک وہ وہیل کے نٹ ڈھیلے کر کے گاڑی کو جیک پر اٹھا چکا تھا اور ہاتھ سے نٹ کھول کر وہیل نکالنے میں مصروف تھا۔ آس پاس کئی گاڑیاں ضرور موجود تھیں، لیکن اس لاٹ میں کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ دکانوں اور برآمدوں میں موجود لوگ اتنی دور تھے کہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے نہایت آہستگی اور خاموشی کے ساتھ بھیم گن نکال کر اس کا آہنی نوزل اس کی گردن سے لگا دیا۔ ذرا بھی ہلنے جلنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پل بھر میں جلا کر خاک کر دوں گا، میں نے بھیم گن والے ہاتھ کو اپنے جسم کی اوٹ میں چھپاتے ہوئے گھرا کر کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔